ہو گئی، فساد کا غلبہ ہو گیا ہے، اس پر فسق و فجور کا جو ہے غلبہ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب اس کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں وہ لوگ بھی لپٹ جائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں کہ گھن بھی پیسے گا گیہوں کے ساتھ، جو چاہے خود اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔ البتہ صرف وہ لوگ بچائے جاتے ہیں کہ جو اس معاشرے میں خرابی کے خلاف مسلسل جد و جہد کرتے رہے، وہ بچا لیے جائیں۔ چنانچہ یہ جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی، اس کے لیے سورہ انفال کی آیت ہے، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ ڈرو اس عذاب سے جو صرف تمہارے گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہاں، جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا اصحاب السبت کے بارے میں، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جیسے تمام رسولوں کا معاملہ ہوا، قوم نوح کو ہلاک کیا گیا، حضرت نوح کو، اور ان کے ساتھ اہل ایمان سے انہیں بچا لیا گیا۔ حضرت ہود وہ بچا لیے گئے، ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے، پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ اسی طرح غیر انبیاء میں بھی یہ تو معاملہ ہے رسولوں کا، غیر رسول جو ہے، غیر نبی، ان کے اندر یہ اصحاب سبت کا جو معاملہ ہے، جو سورہ اعراف میں تفصیل سے آیا ہے کہ 3 حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک وہ حصہ تھا جو ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، دوسرا حصہ وہ تھا کہ جو خود تو مرتکب نہیں تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا، تیسرا حصہ وہ تھا جو خود بھی بچا ہوا تھا اور روک بھی رہا تھا، بچ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ، چھوڑ دو، یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد جب عذاب آیا ہے فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچا لیا ان کو کہ جو روک رہے تھے اس برائی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی وہ گناہ گار بھی اور بے گناہ بھی جو روک نہیں رہے تھے، وہ بے گناہ نہیں رہے، اس لیے کہ نہ روکنا خود ایک گناہ ہے۔ اس اعتبار سے بہت ہی لرزا دینے والی حدیث ہے، میرے رفقا میں سے تو اکثر کو یاد ہوگی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو اپنے خطبات جمعہ مرتب کیے ہیں ان میں خطبہ ثانی کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ اوح اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی کی، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو، اس کو رہنے والوں سمیت الٹ لو۔ جیسے سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، بستیاں اٹھا کر پٹک دی گئی، الٹ دو ان کو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار فلاں اس بستی میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں بسر نہیں کی۔ اب یہ گواہی دے رہے ہیں جبرائیل اور دے رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں، اور الفاظ نوٹ کیجئے، پلک جھپکنے جتنی دیر، یہ ہمارا محاورہ ہے پلک جھپکنا، عربی میں طرفۃ العین آتا ہے، آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کوئی وقت تو نہیں لگتا، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، یہ طرفۃ العین ہے، ہم اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا۔ وہ ایک ہی بات، بہت ہی قلیل ترین مدت، اتنی قلیل ترین مدت بھی کبھی اس نے کسی گناہ میں بسر نہیں کی ہے۔ اب اس سے زیادہ زاہد، اس سے زیادہ نیک، اس سے زیادہ پرہیزگار آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن جواب سنیے، قال فقال، حضور فرماتے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فإن وجہہ لم یتمار فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی والدہ کی شان میں گستاخی کرے، کوئی ماں کی گالی دے دے آپ کو، تو اگر تو آپ میں جان ہے، طاقت ہے، تو آپ جانے نہیں دیں گے اس کو، لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ نہیں، آپ کمزور ہیں اور وہ بہت طاقتور ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، تب بھی یہ ہے کہ آدمی کانپ کر رہ جاتا ہے اور پورے جسم کا خون چہرے میں آ جاتا ہے۔ یہ غیرت کی وجہ سے جسم کا، چہرے کا رنگ تو متغیر ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا بے غیرت تھا کہ اگرچہ خود تو نہایت پارسا رہا نیک، لیکن میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہیں اور میرے احکام کا مذاق اڑتا رہا، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا۔ اقلبھا علیہ، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، الٹو اس شہر کو پہلے اس پر پھر دوسروں کو۔ تو اس حوالے سے بچتے صرف وہی ہے کہ جو لگے رہے ہوں مسلسل، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ
اب یہ جو عذاب دنیاوی آتا ہے قوموں پر، یہ تیسرا نقطہ ہے اس قرآن کے قانون عذاب کا، تیسری شکل۔ ایک تو یہ کفار پر آتا ہے، لیکن اس کی دو شکلیں ہیں۔ میں نے جو آیت آج پڑھی تھی سورہ سجدہ کی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عذاب اکبر، عذاب ادنا۔ عذاب اکبر وہ ہوتا تھا کہ جس میں پوری قوم تہس نہس کر دی گئی۔ قرآن مجید میں جب بیان ہوتا ہے قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، پھر یہ کہ قوم شعیب کا، تو کہیں آپ کو الفاظ ملیں گے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ کہیں الفاظ ملیں گے لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آ رہے ہیں جہاں وہ رہتے تھے، مکین کوئی نظر نہیں آتا۔ کہیں الفاظ آتے ہیں قطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ ہے استیصال، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل استیصال، استحصال علیحدہ لفظ ہے، ایکسپلائٹیشن، استحصال ہا کے ساتھ، اور یہ استیصال ہے یا کے ساتھ۔ اصل سے کسی پودے کو اگر آپ نے جڑ سے اکھیڑ لیا ہے تو اب اس کے دوبارہ جو ہے اس کے ظہور کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں آپ نے اوپر سے کاٹ دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی وہ جو ہے اس کا ہے جڑ موجود ہے تو پودا پھر پھوٹ پڑے گا، پھر وجود میں آ جائے گا۔ تو استیصال کہتے ہیں جڑ سے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا یا كَفَرُوا، اس کافر اور ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی۔ لیکن یہ عذاب نوٹ کر لیجئے صرف اور صرف اور صرف ان قوموں پر آتا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جن کی طرف کسی رسول کو مبعوث کرے۔ رسول آئے، اللہ کی آیات انہوں نے سنائیں، حق کو واضح کر دیا، قول سے بھی اپنے عمل سے بھی حق کی گواہی دے دی، بلکہ حق کی گواہی کا حق ادا کر دیا، کوئی اشتباہ نہیں رہا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو گیا، حق مبرہن ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اڑے رہے جو کفر کے اوپر، تو معلوم ہوا کہ اب ان میں سرے سے کوئی خیر کا مادہ نہیں۔ اب تو ایسے ہی ہے جیسے کوڑا کرکٹ آپ جمع کرتے ہیں اور پھر اسے آگ دکھا دیتے ہیں تاکہ جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ اصل میں پرجنگ ہے، اس روئے زمین کو پرج کیا جاتا رہا، پاک کیا جاتا رہا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَقْتًا فَوَقْتًا، اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ پرجنگ ہوتی رہی ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی رسول آیا اور اس رسول کی دعوت نہیں مانی، رسول تو یوں سمجھیے نا کہ وہ تو ایک اللہ کی عریاں برہان بن کر آتا ہے، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنی دعوت میں، وہ تو عریاں برہان ہے اللہ کی، اس پر بھی نہیں مانا تو معلوم ہوا کہ کوئی خیر نہیں اب ان کے اندر، پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب الاستیصال ہے، عذاب اکبر۔ البتہ ہمیشہ اس سے پہلے اللہ کا قانون رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی دو صورتوں میں واضح طور پر بیان ہوا ہے، سورہ انعام میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی۔ اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر، چھوٹی چھوٹی سزائیں، منبہات اس کو کہیں گے، تنبیہات، شاید یہ ہوش میں آ جائیں، یہ عیش میں مگن ہیں، سن نہیں رہے ہیں رسول کی بات، ذرا ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرو، شاید آنکھیں کھل جائیں۔ ان کی آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے، کوئی قحط ان کے اوپر مسلط کر دو۔ مکے پر بھی قحط مسلط ہوا ہے اور مصر میں قحط ڈالا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، شاید یہ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹے عذاب ہیں کہ جو آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 7 عذاب آئے ہیں آل فرعون پر، اسی لیے 9 آیات بینات جس کو کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، 9 آیتیں ہم نے دی، 9 معجزے دیے حضرت موسیٰ کو، ان میں 2 تو وہ ہیں جو ابتدائی میں دے دیے گئے، یعنی ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا، جب وہ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے نکلتا تھا تو وہ سورج کی طرح روشن، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا مرض ہو۔ لیکن اس کے بعد کہیں ان کے اوپر میںڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا، کہیں ان کے اوپر سیلاب آیا، کہیں اوپر خون کی بارشیں ہوئی ہیں، کہیں اور چیچڑیاں ان کے اندر پیدا کر دی گئی ہیں، کہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قحط مسلط کیا، 7 اس طرح کے عذاب آئے۔ لیکن اس کو کہتے ہیں عذاب الادنا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اگر اس عذاب ادنا سے جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، بچ جائیں گے۔ لیکن اگر غفلت اتنی گہری ہے